تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا کہ نوجوانوں کا کردار، ہم مسلمانوں کا کردار کس طریقے سے ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے اور کس طریقے سے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور ہم مسلمانوں کے لیے ایک پیغام بھی دیتے ہوئے حضرت صاحب کے بیان کو پورا سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ مسلک اعلی حضرت فیضان ابو بکر صدیق، سیرت حضرت ابو بکر صدیق سید امین القادری صاحب قبلہ۔ بہت اچھا، زندہ باز۔ آقاؤں کے نام کے ساتھ میرے نام کا نعرہ نہ لگائیں۔ صدیق اکبر، صدیق اکبر، جن کو رسول اللہ کا اتنا قرب نصیب تھا کہ حضور اپنے مصلی پر ان کو کھڑا کرتے، ہجرت کی رات ساتھ لے جانا ہے تو ان کو لے جاتے، غار میں ان کو رکھتے ہیں، حضور ان کی مانڈی پر سر رکھ کر آرام کرتے۔ جب ہم حضور کو ان کی مانڈی پر، ان کے زانوں پر سر رکھ کے آرام کرتے دیکھتے ہیں تو عشق و محبت والے یوں کہنے لگتے ہیں، دنیا قرآن کو گود میں رکھے گی لیکن ابو بکر تیری قسمت کو سلام، تو نے صاحب قرآن کو اپنی گود میں لے کر کائنات کی رعنائیوں کو اپنی گود میں سمیٹ لیا ہے۔ یہ صدیق اکبر ہے۔ حضور محدث اعظم ہند کے چھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی شان یوں بیان کرتے ہیں، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اب سننا، وہ ابو بکر صدیق جو پوری رات عبادت کریں، وہ ابو بکر صدیق جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہو، وہ ابو بکر صدیق جس کی تعریف مصطفیٰ جان رحمت کریں، سوچو کیسے ہوں گے صدیق۔ ان کو تو آخرت سے بے فکر ہو جانا چاہیے تھا کہ رسول اللہ میری تعریف کر رہے ہیں، وہ بھی کیسے تعریف کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حسان بن ثابت میرے آقا کی نعت لکھ کر لائے، ذرا کان کھول کے سن لو میرے بھائیوں، صدیق اکبر کی شان کیا ہے اور پھر ان کی فکر آخرت کیا ہے۔ اللہ اکبر، حسان بن ثابت رسول اللہ کی شان میں نعت لکھ کے لاتے ہیں، کنز العمال میں روایت موجود ہے۔ میرے آقا نے بولا کیا حسان؟ کا حضور میں نعت لایا ہوں۔ فرمایا او حسان، تم میری شان میں لکھ لکھ کر لاتے ہو، کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا؟ اس کی شان میں بھی لکھو جس کی منقبت نبی رحمت لکھوائے۔ آپ اندازہ کریں، جس کی منقبت سید الکونین لکھوائے، سید العالمین لکھوائے، پوری دنیا جس کی شان بیان کرے، وہ شان والا نبی حسان کو کہے کہ حسان میرے ابو بکر کی شان لکھ۔ وہ صدیق اکبر ہے، وہ صدیق اکبر ہے۔ لیکن اب سن لو، وہ میری قوم کے جوان جو جمعہ کی 2 رکعت کبھی بے وضو پڑھتے ہیں، کبھی بے غسل پڑھتے ہیں، اس پہ ہنسنے کی بات نہیں، میں کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں، توجہ کرنا۔ بے غسل اور بے وضو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 35 سال کا ہو گیا، ابھی تک غسل کرنا بھی نہیں سیکھا۔ جب نہانا ہوا اٹھا کر کے بالٹیاں بار لیا، شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا، پتا بھی نہیں 35 سال کا ہوا، 3 4 نہانا بھی نہیں سیکھا۔ 25 سال سائنس اور ٹیکنالوجی کو سیکھنے میں لگا دیا جس سے دنیا سنورتی۔ میں مخالف نہیں ہوں، میں تو کہتا ہوں سکھاؤ۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ آپ سائنس کے ایجادات کی بنیاد آپ نے رکھی ہے، میں سائنس کا مخالف بالکل نہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں سائنس جتنی ترقی کرے گی اسلام کا حسن اتنا بے نقاب ہوگا۔ ہم جغرافی اور ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں، لیکن شکایت ہمیں اتنی ہے کہ آپ نے جس سے دنیا سنورتی تھی ان علوم کو سیکھنے کے لیے 25 سال لگا دیے، مگر جس سے آخرت سنورنی ہے ان علوم کو سیکھنے کے لیے آپ نے 25 دن بھی اپنے علماء کو نہیں دیے۔ بتاؤ کتنے لوگ غسل کرنا جانتے ہو، کتنے لوگ وضو کرنا جانتے ہو، وضو کتنے لوگ اس کے تقاضے اور آداب سے واقف ہے،
जो कौम वुजू और गुस्ल में नाकिस हो, पूछो मुफ्ती आजम संभल जलवगर हैं कि क्या जिन आज़ा को धुलने का हुक्म है वुजू में, अगर बाल बराबर भी जगह सूखी रह जाए तो क्या वुजू होगा? नहीं होगा। आप बताएं। मगर मेरी कौम को कौन समझाए? जुमा की 2 रकअत पढ़ते हो, उनमें से बहुत सारे लोग बगैर वुजू और बगैर गुस्ल के, क्या जवाब दोगे अल्लाह? ये दुनिया हमेशा की नहीं है। बड़े बड़े बादशाहों ने इस दुनिया में हुकूमत की, आज उनकी कब्रों का निशान भी नहीं, क्योंकि उन्होंने आखिरत की तैयारी नहीं की। कहां है फिरौन की कब्र? दौलत पाकर वो ऐसे ही अय्याश हुआ था जैसे आजकल के मालदार अय्याश हो गए। दौलत पाकर वो अल्लाह को ऐसे ही भूल गया था जैसे आजकल के मालदार अल्लाह को भूल गए। बल्कि एक बात कहूंगा, पता नहीं कहां तक सही लिखी है सीरत निगारों ने, फिरौन दिन भर लोगों को बेवकूफ बनाता था और रात में अल्लाह की बारगाह में रोता था, कहता है मौला खुदा तो तू ही है, मैं लोगों को धोखा दे रहा हूं। आप अंदाजा करें, आप अंदाजा, इसीलिए कुदरत ने उसको उतने दिन मोहलत दी, इतने दिन उसको मोहलत मिली। मैं कहता हूं फिरौन रो रहा है रातों को, फिरौन रो रहा है। ऐ कलमा पढ़ने वाले, क्या कभी तूने अपने गुनाहों को याद करके भी आंसू बहाए? आप मुझे बताओ तो सही, कहां हो, किस दुनिया में हो? याद रखना, ये दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे। क्या कोरोना की महामारी और कोरोना की कयामत सुगरा में तुमने बड़े बड़े ताकतवर पहलवानों को, नौजवानों को मौत के घाट उतरते नहीं देखा? और तुमने नहीं सीखा कि दुनिया में कोई अपना नहीं है, ये दुनिया मक्कार है, मक्कार, ये दुनिया फरेबी है, फरेबी। इसी दुनिया में हमने कोरोना के दौर में छोटी सी उम्र में देखा कि बाप के जनाजे में बेटा शरीक नहीं हुआ, बेटे के जनाजे में बाप शरीक नहीं हुआ, दादा के जनाजे में पोते शरीक नहीं हुए, पीरों के जनाजे में मुरीदीन शरीक नहीं हुए, मुरीदों के जनाजे में पीर शरीक नहीं हुए। जरा सोचो तो सही, ये दुनिया ही दुनिया है। इस मक्कार दुनिया का क्या हाल है? मेरे इमाम कहते हैं शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारी करो। जिस दिन मौत की हिचकियों से, जिस दिन मौत के तल्ख जाम से ये आंखें बंद हो जाएगी और जिस्म का ताल्लुक रूह से टूट जाएगा, मेरे भाई तेरी फैक्ट्रियां, तेरी कंपनियां, तेरे एटीएम, तेरे पीटीएम, तेरे बैंक बैलेंस, तेरी जमीन, तेरी जायदाद, तेरे मकान, तेरे महलात, तेरी बीवियां, तेरे बच्चे, कुछ तेरा नहीं होगा। ये एक झूठे ख्वाब की तरह दुनिया है। अल्लाह अल्लाह, जब आंखें बंद होगी तो तू अकेला होगा, तू अकेला होगा मेरे भाई। एक फकीर के दिल की फगा को अपने दिल में उतारने की कोशिश कर ले मेरे भाई, उस दिन तू अकेला होगा, ना कोई तेरा साथी होगा, ना कोई तेरी संगत होगी, कोई काम नहीं आएगा। माल इतना धोखेबाज, इधर रूह निकली वो वारिसों का हो गया। दोस्तों का हाल ये है कि लोग जनाजे में भी शिरकत करने के लिए कतराते हैं। अल्लाह अल्लाह, जो वफा करेंगे इतनी वफा करेंगे, जो वफा करेंगे बस इतनी वफा करेंगे कि कब्र में तुझे डाल करके मनो मिट्टी के नीचे दबा करके वापस लौट जाएंगे। उस वक्त का अंधेरा क्या होगा? अरे अपने 10 बाई 10 के कमरे में अगर पावर बंद हो जाए तो उसकी गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाय कब्र की गर्मी क्या होगी, कब्र का अंधेरा क्या होगा, कब्र की तारीकी क्या होगी। मेरे भाइयों, अपने आप को धोखा न दो, आखिरत की तैयारी करो। क्या भेज रहे हो आखिरत के लिए? कब तक दुनिया में मगन रहोगे, कब तक दुनिया में मस्त रहोगे, कब तक गुनाह करते रहोगे? खुदा के गजब को चैलेंज मत करो। सिद्दीक अकबर जैसी शख्सियत, हजरत सिद्दीक अकबर, अबू बकर सिद्दीक, सुबह के वक्त 60 रुपए। आप रास्ते से गुजर रहे हैं, सुबह के वक्त रास्ते से गुजर रहे, थोड़ी देर बैठ के सुन ले, थोड़ी देर बैठ के, थोड़ी देर सुन ले। मैं नजर लेने से किसी घमंड की वजह से इनकार नहीं कर रहा हूं। हमारे आका का फरमान है, कोई हदिया दे तो लो, जो इनकार करेगा एक दिन उस पर ऐसा आएगा कि मांगेगा भी तो लोग नहीं देंगे। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं,
لیکن اتنا ضرور کہہ رہا ہوں، آپ کا سب سے بڑا نذرانہ میرے لیے یہ ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں آپ اس کو غور سے سن لو، اس نیت کے ساتھ کہ عمل کرو گے۔ اس سے بڑا کوئی نذرانہ میرے لیے آپ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ یہ بھی ختم ہونے والا، یہ بھی دوسروں کے لیے ہے۔ یہ جو تم سن کے عمل کرو گے، اور میں کہہ رہا ہوں اگر یہ اللہ کو پسند آ گیا تو یہی آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ توجہ کرو، دھیان دو، دھیان دو۔ اور آپ سے کہتا ہوں جس کے دل میں اس وقت میرے لیے نیت ہے کہ میں وہ مجھے نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے نذرانہ پیش کرنا، تو جتنی رقم آپ مجھے دینا چاہتے ہیں اس مجمع میں اتنی رقم کو آپ سنبھال کے لے جائیں، اور کل صبح اپنی مسجد کے امام کو وہ میری طرف سے نظر پیش کر دیں۔ ٹھیک ہے؟ اب کوئی ادھر نہیں آئے گا، صرف لوگ غور سے سنیں گے۔ بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ہاں، لیکن یہاں اس لیے کرو گے کہ یہاں سب مجمع دیکھ رہا ہے، وہاں اس لیے نہیں کرو گے کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ درود شریف ایک بار بلند آواز سے پڑھیں، سب اپنی جگہ بیٹھ کر کے گفتگو سنیں۔ رب ایک بار درود شریف پڑھ لیں، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عرض کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی صبح کے وقت ایک راستے سے تشریف لے جا رہے، دیکھا کچھ چڑیا ہے، چڑیا، وہ چڑیا چہچہا رہی ہے۔ صبح کے وقت چڑیا چہچہاتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے نا، چڑیا چہچہا رہی ہے۔ اور صدیق اکبر ان چڑیوں کو چہچہاتا دیکھ کر رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چڑیوں کی چہک کو دیکھ کر رونے لگے۔ کسی نے کہا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں چڑیا کتنی خوش نصیب ہے، یہ چڑیا کتنی خوش نصیب ہے۔ ابو بکر اس لیے رو رہا ہوں، کہا حضور آپ سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہو سکتا ہے، آپ چڑیا کو خوش نصیب کہہ رہے ہیں؟ تو اب فکر سنو، صدیق اکبر کہتے ہیں قیامت کے دن یہ چڑیا مٹی ہو جائے گی، اللہ اس سے حساب نہیں لے گا، لیکن اللہ ابو بکر سے حساب لے گا۔ تو اللہ ابو بکر کو کیا جواب، اللہ پاک کی بارگاہ میں ابو بکر کیا جواب دے گا؟ اللہ جب ابو بکر سے حساب لے گا تو ابو بکر کیا جواب دے گا اپنے اللہ کو؟ یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ جس کی تقدیر میں رسول اللہ کی زیارت لکھی ہوئی ہو، وہ صدیق اکبر قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اس تصور سے رو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں رسول اللہ کو دیکھنے والا رو رہا ہے، اور یہاں ہیرو کو ننگا دیکھنے والا کہاں لگا رہا ہے کہ میں جنت میں نہ جاؤں گا تو کون جنت میں جائے گا، جنت تو میرے باپ کی ہے۔ سوچو اس کا مطلب اللہ کے دین سے دور ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور کس قدر اپنا نقصان کر رہے ہو۔ یہ صدیق اکبر کی فکر آخرت ہے۔ اور فاروق اعظم کی بات، اللہ اکبر، سیدنا عمر ابن خطاب کا حال تو یہ تھا کہ اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ رونے کی وجہ سے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ اور سیدنا فاروق اعظم اپنے بستر کے نیچے ایک چابک رکھا کرتے تھے، جب شام کو گھر آتے تھے تو اپنے پیر پر خود ہی چابک مار کے کہتے تھے، چابک مار کر کہتے تھے کہ آج تو نے کیا نیکی کی وہ بتا، اور اللہ کو ناراض کرنے والا کون سا کام کیا وہ بتا۔ جب سیدنا فاروق اعظم کو غسل دیا جانے لگا تو فاروق اعظم کے پیروں پر چابک کے نشان تھے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین کے پیروں پر یہ چابک کے نشان کیسے ہیں؟ تو ان کے شہزادوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، جب امیر المومنین رات کو گھر آتے تھے تو اپنے پیروں پہ چابک مار کے کہتے تھے بتا اے پیر آج اللہ کی فرما برداری میں کتنا چلا اور اللہ کی نافرمانی میں کتنا چلا۔ آؤ بڑے بڑی باتیں کر رہے ہو، جمعہ کی 2 رکعت کے سوا اور کیا ہے، اور بڑی بڑی باتیں اتنی، کلمے کا ترجمہ تک ہمیں یاد نہیں، کلمہ صحیح طور پہ پڑھ نہیں پاتے، درود ابراہیم تک آج تک یاد نہیں کیا میرے بھائیوں، اور گھمنڈ کتنا ہے ہم جنت میں جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً اللہ جسے چاہے ڈال دے جنت میں، لیکن میرے بھائیوں ہم تو جہنم کی راہ پر ہی چل رہے ہیں۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، فاروق اعظم کی زندگی کا اینڈ بتاؤں، آپ کیا ہم کیا، ہم نے آج دین کو کھیل بنا لیا، دین کو تماشا بنا لیا، دین کو
अल्लाह अकबर और दीन की बातों को खाने कमाने का जरिया बना लिया। जिस वक्त फारूक आजम की शहादत हो रही थी, पहले आपको बताऊं, जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो सुन ले फारूक आजम कौन है। वो फारूक आजम जिसका जिक्र तौरात में है, जिसका जिक्र इंजील में है, जिसका जिक्र ज़बूर में है, जिसका जिक्र कुरान मुकद्दस में है, वो फारूक आजम जिसके लिए रसूल अल्लाह फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होते, ला नबी आबादी मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है। वो उमर इब्ने खत्ताब जिसको देख के शैतान अपना रास्ता बदल दे, वो उमर इब्ने खत्ताब फरमाया जब तक फारूक आजम उम्मत में मौजूद रहेंगे ये उम्मत फिरकों में नहीं बटेगी। इसीलिए फारूक आजम जब तक इस उम्मत में रहे उम्मत में फिरके नहीं हुए। फारूक आजम के बाद उम्मत फिरकों में बटी है। ये उमर इब्ने खत्ताब की शान है। अल्लाह अकबर, ये शान है फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की। लेकिन अल्लाह अल्लाह जब शहीद हो रहे हैं, शहादत का वक्त है, शहादत के वक्त में फारूक आजम के पास लोग खड़े हैं और कहते हैं अमीरुल मोमिनीन अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। फरमाया चुप रहो, अब लंबी उम्र की दुआ न करो, इसलिए कि उमर को इतना सताया गया है। अब उमर चाहता है इस फानी दुनिया से अपने रफीकों की तरफ, अपने दोस्तों की तरफ, मेरे यारों की तरफ, रसूलुल्लाह अबू बकर की तरफ जाना चाहता हूँ। अब मेरे लिए दुआ न करो, मैं जाने की तैयारी में हूँ। फिर आपने अपने बेटों से कहा आखिरत की फिक्र देखो मेरे भाइयों, आखिरत क्या है उन्होंने समझा, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम दुनिया में डूब चुके हैं, दुनियादार हो चुके हैं। दुनिया दुनिया दुनिया, मेरा माल, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, इसी सब मेरे मेरे में, और ये कुछ भी अपना नहीं है। जो तूने खा के हजम किया वो तेरा, जो पहन के फाड़ दिया वो तेरा, और जो आखिरत के लिए भेज दिया वो तेरा, चौथा कुछ तेरा नहीं है। ये गौसे पाक का फरमान है। गौसे पाक फरमाते तीन चीजें इंसान की है, खा के हजम किया वो, पहन के फाड़ दिया वो, और उसके बाद आखिरत के लिए जो भेज दिया वो। बस यही तीन चीजें अपनी है, बाकी कुछ अपना नहीं है। अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आजम की शहादत का वक्त है। आपके पास बहुत से लोग खड़े हैं। फारूक आजम अपने बेटों से कहते हैं मेरे बेटो, मैंने जब भी तुम्हें कोई हुक्म दिया तुमने मेरे हर हुक्म पे अमल किया। आज उमर की एक बात पूरी करोगे, सुनोगे मेरी बात? शहजादों ने कहा हुजूर आप हुक्म फरमाए, हम आपकी बात पे अमल करेंगे। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया मुझे एक चारपाई से उठा के जमीन पे डाल दो। शहजादों ने आपको चारपाई से उठा के जमीन पे डाल दिया। अल्लाह अकबर। जब आपको जमीन पे लिटा दिया गया, ये किसकी शहादत का वक्त है? ये कौन दुनिया से जा रहा है जिसके बारे में जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मैं 1000 साल की उम्र, नूह की उम्र के बराबर उम्र लेकर आऊं और उमर की फजीलत बयान करूं तो 1000 साल खत्म हो जाएंगे, उमर की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। वो उमर इब्ने खत्ताब की जिंदगी के आखिरी लम्हात है। अल्लाह अकबर। कहाँ चली गई मेरी कौम? जो कौम नेकी कर कर के रोती थी, आजकल वो कौम गुनाह कर कर के कह लगा रही है। सुन लो, एक दिन इस दुनिया से कूच करना है। मेरे आका के फरमान का मफहूम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो दुनिया में गुनाह कर कर के हंसेगा, अल्लाह उसको रुला रुला कर जहन्नम में दाखिल करेगा। वो रोते रोते जहन्नम में जाएगा। हाय हाय। ये अमीरुल मोमिनीन खलीफा दुआम फारूक आजम का आखिरी वक्त है, शहादत का वक्त। फरमाते हैं मुझे जमीन पे लिटा दो। आपके बच्चों ने, आपको शहजादों ने जमीन पे लिटा दिया। फारूक आजम कभी ये रुखसार खाक पे मलते और कभी ये रुखसार खाक पे मलते और अल्लाह से कहते अल्लाह उमर की मगफिरत फरमा दे, अल्लाह उमर की मगफिरत फरमा दे। दुआएं मगफिरत कर रहे हैं फारूक आजम अपने लिए। अल्लाह अल्लाह, जिनको अल्लाह ने रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन कहा, जिनके लिए जन्नत की बशारत मुस्तफ़ा जान रहमत ने अता फरमाई। अल्लाह अल्लाह, जिसकी खिलाफत को रहमत कहा गया। अल्लाह अकबर, जिसका ईमान लाना इस्लाम के लिए इज्जत का जरिया करार दिया गया। अल्लाह अकबर, जिसकी हिजरत की तारीफ की गई, वो फारूक आजम अपना चेहरा आखिरी वक्त, जाहिरी आखिरी वक्त खाक पे मल के कहते अल्लाह उमर की मगफिरत कर दे, अल्लाह उमर की बख्शिश कर दे, उमर की मगफिरत कर दे, उमर की बख्शिश कर दे। कौन? बैतुल मुकद्दस जिसके दौरे हुकूमत में फतह हुआ, वो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप तो वो हैं, अमीरुल मोमिनीन आप तो वो हैं,
آپ تو وہ امیر المومنین کہ جس کے وقت میں زیادہ فتوحات ہوئی، اس سے زیادہ فتوحات کس کے دور میں ہوئی؟ آپ تو وہ ہیں، مراد رسول ہیں آپ مراد مصطفیٰ جان رہے۔ منقبت پڑھنے والوں، یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آج عمر اپنی مغفرت کی دعا کر رہا ہے، اور عمر کی تمنا بس اتنی، جملہ دیکھیں، ان کی خشیت، ان کا خوف، آخرت کی فکر۔ کہتے عمر کی تمنا یہ ہے اللہ عمر کو نہ کوئی مرتبہ دے، نہ عمر کو عذاب دے۔ توجہ دیکھو، توجہ کرو کیا کہہ رہے ہیں فاروق اعظم۔ نہ عمر کو اللہ کوئی مرتبہ دے، نہ ان کو کوئی عذاب دے، بس عمر کو برابر سرابر اگر چھوڑ دے، سمجھ لو کہ عمر کامیاب ہوگا۔ یہ فاروق اعظم اپنے لیے کریں، مگر واللہ عمر ابن خطاب کی یہ شان نہیں، یہ تو عاجزی کر رہے ہیں، ورنہ ان کی شان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جنت میں ہوں۔ بلکہ اگر کوئی آج ہم سے پوچھے کہ ابو بکر و عمر کہاں ہے، تو ہم کہیں گے جو جنت میں جائے گا قیامت میں جائے گا، وہ تو آج بھی جنت میں سو رہے ہیں، وہ تو آج بھی جنت میں سو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی کے قدم جنت میں ہے تو جنت پھر کس چیز کا نام ہے؟ وہ رشک جنت میں آرام کر رہے ہیں، بلکہ اللہ اکبر، جنت جس کو رشک کی نظر سے دیکھتی ہے وہ زمین پر صدیق و فاروق آرام کر رہے ہیں، لیکن ان کی خشیت اور خوف کا یہ عالم ہے۔ اور پھر آئیں اب بات سمیٹتے ہوئے سیدنا عثمان غنی کی بات سن لے۔ سرکار عثمان غنی جب قبروں پر جاتے بہت روتے، بہت روتے، بہت آنسو بہاتے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ موت کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے، آپ قبروں پر زیادہ روتے ہیں۔ تو فاروق سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر انسان یہاں کامیاب ہو گیا تو مطلب کامیاب ہو گیا، اور اگر انسان یہاں کامیاب نہ ہوا تو پھر وہ ناکام ہو گیا۔ بہت روتے تھے، لوگوں کو ترس آتا تھا عثمان غنی پر جب وہ قبروں پہ آ کے روتے تھے۔ اور پھر مولا کائنات اللہ اکبر، خاتم الخلافت، اللہ اللہ، خاتم الولایت، سیدنا مولا کائنات شیر خدا، فاتح خیبر، ابو الحسنین، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس کو کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، رات کے آخری حصے میں مولا کائنات اپنی داڑھی پکڑ کر ایسے روتے تھے اللہ کے خوف سے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ سانپ اگر کسی کو ڈس لے تو وہ کیسے تڑپ تڑپ کے روتا ہے، کیسے بلک بلک کے روتا ہے، مولا کائنات ایسے رویا کرتے تھے آخرت کو یاد کر کے۔ مسلمانوں ہم کہاں ہیں؟ اللہ اللہ، جانتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جب فجر کی نماز کے بعد رونا شروع کرتی تو ظہر کا وقت آ جاتا اور اتنے آنسو دوپٹے سے پوچھتی کہ بعد میں آپ کا دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا جیسے دوپٹے دھلنے کے بعد پانی سے نچوڑے جاتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے پاس وہ آنسو کہاں، ہمارے پاس آخرت کی فکر کہاں؟ اب اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اینڈ پر لے جاتے ہوئے عرض کروں، آج یہ آپ کو بتاؤں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امام حسن لے لیں، امام حسین لے لیں، امام زین العابدین لے لیں، اسی طریقے سے سب بزرگوں کو دیکھیں، کوئی ایسا نہ ملے گا جس نے آخرت کی فکر نہ کی ہو۔ لیکن گفتگو کا اینڈ کرتے ہوئے دو باتیں عرض کر کے بعد میں اپنی مکمل کر کے ختم کر دوں گا۔ دو باتیں سن لیں۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے امام، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ نے عشاء کی نماز میں سورہ زلزال کی تلاوت کی۔ سورہ زلزال کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا۔ اللہ اکبر، کیا ہے اس میں؟ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، قیامت کا تذکرہ کیا۔ قیامت کیسے ہوگی اس کا تذکرہ کیا گیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں غزلیں یاد ہو گئی، ہم نے بہت کچھ یاد کر لیا، لیکن جب نمازوں میں جو صورتیں پڑھتے وہ صورتیں
ہم نے اس کا ترجمہ یاد نہیں کیا. آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا نماز میں دل نہیں لگتا. میں کہتا ہوں آسان طریقہ یہ ہے, پوری نماز کا ترجمہ یاد کر لو, بس جب نماز پڑھو گے تو وہی ترجمہ دماغ میں گھومتا رہے گا, آپ کا دل لگے گا. اور ترجمہ یاد کر کے جب سورت پڑھو اتنا مزہ آتا ہے, خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ نماز طویل ہوتی رہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب کہو گے الحمدللہ رب العالمین, سب خوبیاں اللہ کے لیے ہے, تو آپ بتائیں نا اس کی خوبیوں میں ڈوب جاؤ گے تو اگلی آیت کی باری کب آئے گی خبر بھی نہیں ہوگی. الرحمن الرحیم, وہ رحمان ہے, نہایت مہربان ہے اور رحم والا ہے. مالکی یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھی راہ چلاؤ. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا رستہ چلاؤ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے, اور ان کا رستہ نہ چلاؤ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جن پر تو نے غضب فرمایا یا جو بھٹک گئے. اللہ اکبر. اس طرح چند صورتیں تو یاد کر لو. اور پھر سنیو, ہمارے یہاں تو ترجمہ قرآن کنز الایمان موجود ہے. کتنا خوبصورت ترجمہ ہے. ہمارے امام نے کنز الایمان, ایمان کے خزانے کے نام پہ قرآن کا صحیح ترین ترجمہ ہمیں عطا فرمایا ہے. چند صورتیں تو یاد کر لو, ان کے ترجمہ. سبحان ربی العظیم کہو گے, سب سے بڑا ہے میرا رب. سبحان ربی الاعلیٰ, سب سے اعلیٰ ہے میرا رب. سمیع اللہ لمن حمدہ, جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی حمد سن لی. ذرا سوچو تو صحیح, ترجمے یاد کرو, لذتیں بڑھ جائے گی, نماز کا لطف بڑھ جائے گا. یوں ہی تھوڑی سیدہ فاطمہ. تو ناظرین, اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور حضرت جو بھی باتیں بتائی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہر بلا مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, آفتوں سے, بیماریوں سے حفاظت فرمائے. ہم مسلمان جہاں بھی رہے خوشحال رہے, اللہ بہتر زندگی دے اور اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یار چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے, جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.